السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ کا استقبال ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل لرن ود صدیق احمد میں۔ آج آپ کے سامنے ہم پیش کرنے والے ہیں آؤ اردو سیکھیں اس کورس کا ایک اہم سبق۔ کتاب کا سبق نمبر ہے 18۔ سبق کا نام ہے بستی۔ اس کے معنی آتے ہیں چھوٹا سا گاؤں۔ آئیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کورس اردو زبان لکھنا پڑھنا سیکھنے کے لیے مبتدی طلباء کے لیے بنایا گیا ہے، جس میں اردو زبان سے متعلق ان کو مواد مل جاتا ہے، وہ لکھنا پڑھنا سیکھ سکتے ہیں اور اس طریقے سے اردو زبان میں مکمل طور پر مہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ بستی، باسین زبر بس، تا یا زیر تی، بستی۔ اس کے معنی چھوٹا گاؤں۔ آدمی اپنے رہنے سہنے کے لیے گھر بناتے ہیں۔ آدمی اپنے رہنے سہنے کے لیے گھر بناتے ہیں۔ اس میں اصل لفظ رہنا ہے، اس کے ساتھ یہ مترادفات ہے جس کا استعمال ہوتا ہے رہنا سہنا، یعنی کسی جگہ پر رات گزارنا، کسی جگہ پر ٹھہرنا۔ آدمی اپنے رہنے سہنے کے لیے گھر بناتے ہیں، جہاں بہت سے مکان بن جاتے ہیں وہ بستی کہلاتی ہے۔ جہاں بہت سے مکان بن جاتے ہیں وہ بستی کہلاتی ہے۔ مکان یعنی گھر۔ چھوٹی بستی کو گاؤں، چھوٹی بستی کو گاؤں، بڑی کو قصبہ، بڑی کو قصبہ، اور بہت بڑی کو شہر بولتے ہیں۔ چھوٹی بستی کو گاؤں، بڑی بستی کو قصبہ اور بہت بڑی بستی کو شہر بولتے ہیں۔ بستی میں مکان، دکانیں، مندر، مسجدیں، مدرسے، چوپالیں، سرائیں اور کنویں بنائے جاتے ہیں۔ مکان یعنی گھر، دکان یعنی جس جگہ پر خرید و فروخت کے لیے سامان رکھے جاتے ہیں اسے دکان کہتے ہیں۔ مندر ہندوؤں کا، غیر مسلموں کا عبادت گھر۔ مسجدیں مسلمانوں کے عبادت کی جگہ۔ مدرسے اسلامی اعتبار سے طلباء کے پڑھنے کی جگہ۔ چوپالیں یعنی گاؤں کی پنچایت وغیرہ کی نشست گاہ، اسے کہتے ہیں چوپال۔ گاؤں کے پنچایت وغیرہ کی نشست گاہ، بیٹھنے بیٹھک، گاؤں کا بیٹھک۔ سرائے، سرائے یعنی مسافر خانہ۔ کنواں یعنی پانی کے لیے، پانی کھینچنے کے لیے کسی جگہ گہرائی کے ساتھ کھودا جائے اور وہاں سے پانی کھینچا جائے، اسے کنواں کہتے ہیں۔ بستی میں مکان، دکانیں، مندر، مسجدیں، مدرسے، چوپالیں، سرائیں اور کنویں بنائے جاتے ہیں۔ رستہ چلنے کو کوچے یعنی چھوٹا چھوٹا راستہ۔ گلیاں یعنی ایک دم بہت باریک راستہ جس میں انسان صرف چل سکے۔ کوچے اور گلیاں دونوں ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، ایک ہی معنی میں اس کا استعمال ہوتا ہے چھوٹے راستے کے لیے۔ اور سڑکیں، سڑکیں یعنی جس پر گاڑی وغیرہ چلتی ہے، روڈ جسے کہتے ہیں، وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ رستہ چلنے کو کوچے، گلیاں اور سڑکیں چھوڑ دیتے ہیں۔ مکان اینٹ یعنی مٹی کو تپایا جاتا ہے، اس کے بعد اس سے اینٹ بنتی ہے، اسے اینٹ کہتے ہیں، جسے مکان کی تعمیر میں استعمال کیا جاتا ہے۔ مکان اینٹ،
مٹی یا مٹی دونوں طرح اس کا استعمال ہوتا ہے. مٹی یا مٹی یا پتھر سے بنائے جاتے ہیں. مکان اینٹ مٹی یا پتھر سے بنائے جاتے ہیں. بعض جھونپڑے بانس اور پھوس کے ہوتے ہیں. بعض جھونپڑے بانس اور پھوس کے ہوتے ہیں. جھونپڑے یعنی عارضی طور پر جو گھر بنایا جاتا ہے چھپر کا لکڑیوں وغیرہ کا گھیر کر کے اسے جھونپڑا کہتے ہیں. بانس اور پھوس کا معنی ہوتا ہے وہ لمبی گھاس جس کا چھپر بناتے ہیں. مکان اینٹ مٹی یا پتھر سے بنائے جاتے ہیں. بعض جھونپڑے بانس اور پھوس کے ہوتے ہیں. امیروں کے محل بڑے اور پکے ہوتے ہیں. امیروں کے محل بڑے اور پکے ہوتے ہیں. امیر یعنی مالدار، زیادہ مال دولت والا. محل یعنی بڑا گھر، بڑی حویلی. امیروں کے محل بڑے اور پکے ہوتے ہیں. غریبوں کے جھونپڑے چھوٹے اور کچے ہوتے ہیں. غریبوں کے جھونپڑے چھوٹے اور کچے ہوتے ہیں. جھونپڑے یعنی چھوٹا موٹا گھر رہنے کا. غریبوں کے جھونپڑے چھوٹے اور کچے ہوتے ہیں. بستی کے آس پاس یعنی ارد گرد، آزو بازو. بستی کے آس پاس باغ یعنی باغیچہ، تالاب یعنی ندی اور کھیت ہوتے ہیں. بستی کے آس پاس باغ، تالاب اور کھیت ہوتے ہیں. جس طرح ہم کو اپنا مکان صاف ستھرا رکھنا چاہیے، اسی طرح کل بستی کی صفائی کا انتظام کرنا چاہیے. جس طرح ہم کو اپنا مکان صاف ستھرا رکھنا چاہیے، اسی طرح کل بستی کی صفائی کا انتظام کرنا چاہیے. کل بستی یعنی پوری بستی. کوڑا کرکٹ یعنی کچرا. کوڑا کرکٹ اور گلی سڑی بدبودار چیزیں بستی سے باہر پھینکوا دینی چاہیے. کوڑا کرکٹ اور گلی سڑی بدبودار چیزیں بستی سے باہر پھینکوا دینی چاہیے. یہ کچھ جملے تھے جو ایک مضمون سے متعلق پیش کیے گئے. مضمون ہے اس کتاب میں بستی. بستی کا معنی چھوٹا گاؤں. چھوٹے گاؤں کو بستی کہتے ہیں، اور اس سے تھوڑا بڑا گاؤں ہو تو اسے قصبہ کہتے ہیں، اور بہت بڑا گاؤں ہو، بہت بڑی جگہ ہو جس میں ساری چیزیں مہیا ہو، اسے شہر کہتے ہیں. اور بستی میں مکان، دکان، مندر، مسجد، مدرسے، چوپالیں، سرائے اور کنواں وغیرہ یہ ضرورت کے سارے سامان مہیا ہوتے ہیں. راستہ چلنے کے لیے گلیاں، سڑک وغیرہ ہوتی ہے. اور جو مکان ہوتا ہے بستی میں وہ اینٹ مٹی یا پتھر سے بنتے ہیں. کچھ جھونپڑے جو ہے لکڑی وغیرہ سے بنائے جاتے ہیں اور کچھ اینٹ کے محل ہوتے ہیں. اور بستی میں باغیچہ، تالاب، کھیت وغیرہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد آخر میں ایک نصیحت کی گئی کہ اپنے مکان کو، اپنے بستی کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے. کوڑا کرکٹ کچرا وغیرہ ادھر ادھر نہیں ڈالنا چاہیے تاکہ صفائی ستھرائی کا خیال رہے اور صاف ستھرا رہے، طبیعت بھی بہتر رہ سکے. تو یہ تھے کچھ جملے ایک مضمون سے متعلق جو بنیادی معلومات تھی جو آپ کے سامنے رکھا گیا، جس سے آپ اردو زبان پڑھنا بھی سیکھ سکتے ہیں، ساتھ ہی ان کا بول چال میں استعمال کر سکتے ہیں اور تحریری طور پر اسے استعمال میں لا سکتے ہیں. اور یوں اردو زبان میں آپ کو مکمل طور پر مہارت حاصل ہو جائے گی اور آپ ان جملوں کو دیکھ کر اپنی کاپی میں لکھ بھی سکتے ہیں تاکہ آپ کو لکھنا بھی آ جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.